الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناقا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے. سلام اس پر کہ جو خون کے پیاسوں کو قبائی دیتا تھا. قبا کے معنی کرتا. سلام اس پر کہ جو خون کے پیاسوں کو قبائی دیتا تھا. سلام اس پر کہ جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا. سلام اس پر کہ جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر کہ جو سچائی کے خاطر دکھ اٹھاتا تھا.
سلام اس پر کہ جو سچائی کے خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر کہ جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشقیں اسیروں کی، اسیر کے معنی قیدی، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشقیں اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں ہم فقیروں کی، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام، انتہائی قابل احترام میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، سب سے پہلے تو ہم رب کائنات کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں اور اللہ کا احسان مانے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوقات کو دنیاوی مصروفیات و مشغولیات سے فارغ کر کے اور دنیاوی دھندوں سے نکال کر، دنیاوی دھوکوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی اس نورانی اور آقا کے نام کی نسبت پر جو محفل اور جو جلسے اور پروگرام چل رہے ہیں اس میں آنے کی اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے وہاں کا یہ پروگرام کئی سالوں سے چلتا ہے، چلا آ رہا ہے، مفتی صاحب کی سرپرستی، قاری صاحب کی سرپرستی، دیگر علماء کرام کی نگرانی و سرپرستی اور محنت اور جفا کشی اور جہد، یہ اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے۔ اگر یہ علماء نہ ہو یا پھر یہ سلسلے جاری نہ رہے، یہ پروگرام کا سلسلہ نہ رہے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم سب کمزور ایمان والوں کا دین پر باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے، آپ لوگ بڑا چھوٹا سا مجمع ہے، علاقے کے اعتبار سے مختصر سے لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، لیکن اس میں کوئی بات نہیں، کیونکہ قبولیت اصل ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ جب قبول کرنے پر آتا ہے تو مجمع کی کثرت و قلت کو نہیں دیکھا کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ان محفلوں کی قدر کرنی چاہیے، لپک کر پہنچنا چاہیے، سعادت سمجھنی چاہیے، محتاج بنتے ہوئے بیانات یا علماء کی نصیحتوں کو سننا چاہیے اور اس پر پھر عمل کی نیت کر کے اٹھنا چاہیے۔ اگر یہ بیانات کا سلسلہ، پروگراموں کا سلسلہ نہ ہو تو مجھے یاد آیا وہ واقعہ کہ جب میں ایک ملک کے اندر تھا اور اس ملک کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب ایک دور تھا کہ 99% یہاں پر مسلمان تھے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے تھے، حدیث قال الرسول قال اللہ کی آوازیں تھی، لیکن مسلمانوں میں دین سے جب غفلت پیدا ہوئی اور ایمان اور علماء سے جب دوری پیدا ہوئی اور دین کی محفلوں کی جب خفت پیدا ہوئی تو رب کائنات نے ان کو وہ محروم کرا کہ آج جہاں 99% مسلمان تھے، آج 2.5% مسلمان رہ گئے، سب کا ایمان سلب ہو گیا، ایمان بک گیا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے دوستوں اور بھائیوں، ان کو بتانے والے علماء، محفلیں، مدارس و مکاتب و مساجد و مراکز، انہوں نے ان کی قدر نہ کی تو اللہ نے ان سے ایمان کو چھین کر غیروں کو دے دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے دین کی محفلوں میں اللہ ہمیں طلب کے ساتھ بیٹھنے کی اور آنے کی اور اس کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہستی ہے اور وہ بعظمت
اور مبارک ذات ہے کہ جن کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے زندگیاں تو گزر سکتی ہیں لیکن آپ کی سیرت بیان نہیں کی جا سکتی۔ جس طرح اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میری نعمتوں کو گننا چاہو، دنیا کے تمام سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا ڈالو، درختوں کو کاٹ کر قلم بنا ڈالو، تمام زبانوں سے بولنے والے مقدروں کو بلا لو، تمام لکھنے والے کاتبوں کو بلا لو، تمام سوچنے اور سمجھنے والے سمجھدار دانشمند عقل مندوں کو بلا لو، اگلوں اور پچھلوں سب کو بلاؤ، مر چکے انہیں بھی زندہ کرو، آنے والے ہیں انہیں بھی لے کے آؤ، انسان جنات فرشتے سب کو ایک میدان میں کھڑا کرو، اور جس طرح کوئی اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا چاہے، لکھنا چاہے، نہیں لکھ سکتا، بیان کرنے نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا چاہے، لکھنا چاہے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، الفاظ ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن آقا کی سیرت کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ لکھا جا سکتا ہے۔ مجھ جیسا بے عمل آقا کی سیرت کو 1 گھنٹے میں بیان کر دے، یا جو موضوع مجھے دیا گیا میں اس موضوع پہ 1 گھنٹے میں بیان کر دوں، مجھ جیسا کمزور نہیں بیان کر سکتا بے عمل، تو دنیا کے بڑے بڑے لوگ بھی آقا کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتے۔ جس اللہ نے اپنے حبیب کی سیرت کو قرآن میں خود بیان کیا ہو، 6666 آیات ہیں، ان میں سے 500 آیات حکم کی نکال لیجئے، باقی کتنی آیات بچتی ہیں، اور بہت سی آیات ایسی ہیں جس میں رب کائنات نے اپنے حبیب کی سیرت کو خود بیان کر دیا، تاکہ امت جب جب قرآن پڑھے تو میرے حبیب کو سمجھے، جب جب قرآن پڑھے میرے حبیب کی زندگی کو سمجھے، میرے حبیب کی صبح شام کو سمجھے، میرے حبیب کی رات دن کو سمجھے، میرے حبیب کی مکی مدنی زندگی کو سمجھے، میرے حبیب کی ساری 63 سالہ زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، تاکہ آخرت کے اندر میرے حبیب سے مل سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ اللہ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور ایسی محبت شاید امت نے بھی نہ کی ہو جو محبت رب کائنات نے اپنے حبیب سے فرمائی۔ کبھی اپنے حبیب کے چہرے کی قسم کھائی، کبھی حبیب کے چال کی قسم کھائی، کبھی حبیب کے زلفوں کی قسم کھائی، کبھی حبیب کے شہر کی قسم کھائی، کبھی حبیب کی محنت کی قسم کھائی، کبھی حبیب کی عمر کی قسم کھائی، کبھی حبیب کی اور چیزوں کی قسم کھائی، اور بتایا کہ امت کے لوگوں، اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے حبیب کے تذکرے کو ہمیشہ زندہ رکھنا، تو کامیاب ہو سکتے ہو، فلاح پا سکتے ہو، ترقی حاصل کر سکتے ہو، عروج پر پہنچ سکتے ہو، اللہ کو بھی پا سکتے ہو، اور میرے حبیب کے بغیر دنیا میں ظلمت ہے، اندھیرا ہے، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، ایک مسلمان اگر اپنے حبیب والی زندگی نہیں گزار رہا، ایک مسلمان اگر اپنے حبیب کی سیرت کو یاد نہیں رکھ رہا، ایک مسلمان کی زندگی میں اگر حبیب کے طریقے اور احکامات اور شریعت نہیں ہے، تو زبان سے تو وہ محبین رسول بن سکتا ہے، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی حقیقی محبت سے نہ واقف ہے، محروم۔ اس لیے جب یہ پروگرام ہوا کریں، اپنے آپ کو عادی بناؤ وہاں پر جانے کا، اس میں بیٹھنے کا، علماء کی نصیحتیں سننے کا، لاکھ کام کاج ہوں، ان تمام کاموں کو چھوڑ کر کے اگر ہمارے کانوں میں یہ آواز آ گئی ہے کہ آج فلاں مسجد کے اندر آقا کی سیرت کے عنوان پر بیان ہے، تو ایک مسلمان کے اندر کا جذبہ یہ ہو
یہ ولولہ ہو میں کسی طرح آقا کی سیرت کو سننے کے لیے پہنچ جاؤں، طلب ہو اندر، طلب ہو اندر، تو پھر میرے دوستو کل ہم آقا کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کے لائق بن سکتے ہیں اور آقا کے ساتھ ملنے کے لائق بن سکتے ہیں۔ ورنہ اگر طلب اور تڑپ نہیں ہوگی اور ہم نے دنیا میں دھندوں میں مصروف رہے، ارے ان مولویوں کیا کیا، ان کا کام تو بیان کرنا ہے، ان کا کیا ہے، ان کا تو کام ہی یہی ہے، اپنا کام دیکھو، دھندا دیکھو، تو میرے بھائیو اس سے بڑی محرومی کی بات مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں۔ آج ہماری ضلالت اور ہماری زوال کی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم آقا کے طریقوں کو، آقا کی سیرت کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے اور سننا بھی نہیں چاہتے، پڑھنا بھی نہیں چاہتے اور سننا بھی نہیں چاہتے۔ ہم تو بے روخی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، بے روخی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور بے توجہی کے ساتھ محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ جس محفل کے اندر آقا کی سیرت ہو، کوئی محتاج بن کر کے بیٹھ جائے، اللہ کے گھر کی قسم، اللہ کی ذات کی قسم کھا کر کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو پھر محروم نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے دین پیش کیا تو قوم نے کہا اوہو، کیا کہا؟ آپ کو معلوم ہے، میں اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے اس محفل کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں، تھوڑی ساری اپنا موضوع کی ابتدا کرنے سے پہلے، اور کاش اس لیے تاکہ میرے دل کے اندر بھی اترے، آپ کے دل کے اندر بھی اترے یہ بات۔ میں مغرب بعد ایک بیان میں تھا کرولے پر، میں نے وہاں پر بھی یہی بات عرض کی جو آپ سے کر رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور سب سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، تاکہ اللہ مجھے اور آپ کو کچھ نہ کچھ اپنے حبیب کی محبت کا ذرہ نصیب فرمائے۔ ذرہ، صحابہ اکرام کے پاس حبیب کی محبت کے ذرات نہیں، پہاڑ تھے، تبھی تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پیٹھ پر پتھر کی چٹان رکھی جا رہی ہے، لوہے کو گرم کر کے لگایا جا رہا ہے، اور وہ بلال رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ احد احد احد۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کی تکلیفوں کو لذت سے بدل دیا تھا، ان کی تکلیفوں کو راحت سے بدل دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 70,000 جادوگر آئے، 70,000 قرآن نے بیان کیا ہے۔ بات چیت ہوئی، بات چیت ہونے کے بعد مقابلہ ہوا، جب مقابلہ ہوا اللہ تبارک و تعالی نے 70 کے 70,000 جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، نبی کو ہرانے آئے تھے اور کیا کیا اپنے دماغوں کے اندر چیزیں لے کر کے آئے تھے، ان 70 کے 70,000 کو اللہ نے ایمان عطا فرما دیا، محروم نہیں کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ رب کائنات نے یہ کیا کر دیا، کیونکہ کلیم اللہ تھے، اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، فوراً کوہ طور پر تشریف لے گئے، رب عالمین سے ہم کلام ہوئے اور پوچھا اے اللہ یہ تو نے کیا کیا کہ ان کو تو 70 کے 70,000 میرے مقابلے پر آئے تھے، ان کو تو جہنم میں ڈالا جاتا، دوزخ کی آگ میں تپایا جاتا، یہ تو نے کیا کر دیا کہ ان کو ایمان دے کر کے جنت کا حقدار ہی بنا دیا، یہ کیا کیا؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ بات تو ٹھیک کہتے ہو، لیکن بات یہ ہے جب یہ تمہارا مقابلہ کرنے آئے تو میں نے یہ دیکھا کہ جو لباس تم نے پہن رکھا ہے وہی لباس کی انہوں نے نقل کر رکھی ہے، نبی والا لباس انہوں نے بھی پہن رکھا ہے، اور میری شان سے یہ بات بعید تھی کہ جس امتی نے اپنے نبی کے کسی بھی طریقے کی نقل کی ہو، میں کیسے اس کو ایمان اور جنت سے محروم کر سکتا۔
یوں میں نے ان کو ایمان دے دیا، یوں میں نے ان کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی یہ محفلیں جمع کرتی تھی، تذکرے ہوا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں ان کی قدر کر کے ان کے اندر شریک ہو کر کے طلب کے ساتھ اور سننے کے بعد عمل کے جذبات دے کر اٹھنا چاہیے۔ اگر ہم ناقدری کریں گے تو میرے بھائیوں اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اللہ بڑا مستغنی ہے۔ یاد رکھنا، نہ میرے بولنے کا محتاج ہے، نہ میرے الفاظوں کا محتاج ہے، نہ آپ کے سننے کا محتاج ہے، نہ آپ کے آنے کا محتاج ہے۔ رب کریم کی ذات بڑی مستغنی ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ ہمارے وہاں تو توفیق دلوائی جاتی ہے، اگر تم اپنے اللہ کی باتوں پر نہیں اترو گے تو پھر اللہ تم کو محروم کر کے دوسری قوم کو لے آئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرا آج کا موضوع ہے جہالت کا اندھیرا کیسے دور ہو۔ جہالت کا اندھیرا کیسے دور ہو۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پستی میں ہیں۔ دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو آگے کی طرف دیکھو، بلندیوں پر چڑھنا چاہتے ہو تو آگے کی طرف دیکھو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ زوال سے نکلنا چاہتے ہو تو آگے کی طرف دیکھو کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں اگر عروج چاہتے ہو، بلندیاں چاہتے ہو، عزتیں چاہتے ہو، سرخروئی چاہتے ہو، نور نظر بننا چاہتے ہو تو مسلمانوں تمہیں آگے کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا، تمہیں 1400 سال پیچھے کی طرف آنا پڑے گا۔ دنیا والوں کے دھوکے میں مت جاؤ کہ آگے کی طرف دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ نہیں، اگر ہم کامیابی اور عزتیں اور بلندیاں اور عروج چاہتے ہیں تو ہمیں آگے کی طرف نہیں، ہمیں 1400 سال پیچھے کی طرف آنا پڑے گا کہ ہمارے آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے وہ کیا اسباب اختیار کرے تھے کہ دنیا کے اندر سے جہالت اور ضلالت ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہم دنیا کی تاریکی کو مٹانا چاہتے ہیں، دنیا کی ظلمتوں کو مٹانا چاہتے ہیں، جہالت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ساری دنیا میں روشنی لانا چاہتے ہیں تو آؤ پیچھے کی طرف 1400 سال پہلے کہ آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کام کیے تھے جس سے دنیا کا اندھیرا چھٹ گیا تھا اور جہالت ختم ہو گئی تھی۔ جیسے آج جہالت ہے نا، اس سے بہت زیادہ جہالت تھی، چاروں طرف اندھیرا تھا، ساری دنیا میں ظلمتیں تھیں، ساری دنیا میں تاریکی تھی، کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا، انسانیت نام کی چیز مٹ چکی تھی، رحم کا تو راوی ان کے پاس نہیں تھا، محبت کی ساری داستانیں ختم ہو چکی تھیں، وہ ایک دوسرے سے خون کے دشمن ہو گئے تھے، معمولی سی باتوں پر نسل در نسل لڑائیاں چلا کرتی تھیں اور مرنے کے وقت گھر والے کہہ کے مرتے تھے فلاں علاقے والوں سے ہماری لڑائی ہے لہذا تمہیں اس کا بدلہ لینا ہے۔ ایسی جہالت تھی کہ زندہ انسانوں کو زری دوز کر دیا جاتا تھا، ایسی جہالت کا اندھیرا تھا کہ زندہ انسانوں پر تیر کے نشانے مارے جاتے تھے اور مشق کی جاتی تھی کہ بتاؤ اگر اس غلام کی آنکھ میں تیر کون مارے گا؟ جو اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتا ہے تو غلام کو کھڑا کر کے اس کی تیر کا نشانہ لیا جاتا تھا اور وہ غلام زندگی موت سے لڑتا رہتا تھا۔ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی تھی، جائز اور ناجائز کا امتیاز مٹ چکا تھا، بڑے چھوٹے کا امتیاز ختم ہو گیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس دنیا کے اندر اب ضلالت اور تاریکی کیسے دور ہوگی۔
جہالت کا اندھیرا کیسے ختم ہوگا؟ لیکن ہاں، اللہ کو کرنا تھا، اور اللہ کو اس جہالت کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے کی سرزمین پر بھیجا۔ بہت لمبی آپ کی سیرت ہے، مجھے عرض کرنا ہے جہالت کا اندھیرا کیسے دور ہو؟ مسلمانوں اس کے لیے وہ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے جو اسباب آقا دو جہاں نے 1400 سال پہلے اختیار کیے۔ اتنی جہالت تھی، انسانیت مٹ چکی تھی، لیکن آپ نے اس جہالت کے اندھیرے کو کیسے دور کیا تھا؟ کس طریقے سے آپ نے انسانوں کو سبق دیا تھا؟ کس طریقے سے آپ نے انصاف پیدا کیا تھا؟ کس طریقے سے آپ نے جان لینے والوں کو ہی محنت کر کے جان دینے والا بنا دیا تھا؟ جو جان لینے والے تھے وہ جان دینے والے بن گئے تھے۔ ہائے ہائے، وہ اسباب مسلمانوں اختیار کرنے پڑیں گے۔ آج 14ویں صدی ہے، دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں، آپ بھی دنیا گھومتے ہوں گے، اب بھی دنیا پھرتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہماری نسلوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور دشمن کے مستقبل کی سازشیں کیا رچ رہے ہیں ہم سب کے سامنے۔ لیکن افسوس یہ ہے اور رونا یہ ہے کہ ہم حالات کا نظارہ تو کرتے ہیں لیکن حالات کو دور کرنے کے اسباب اختیار نہیں کرتے۔ رو لیتے ہیں حالات پر، تذکرے کر لیتے ہیں، چند وہاں بیٹھے تفسیریں کر لیے، چوراہوں پر کھڑے ہو گئے تذکرے کر لیے، موبائلوں میں خبریں سن لی اور حالات کا رونا رو لیا۔ لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، حالات کا رونا رونے سے جہالت کے اندھیرے دور نہیں ہوتے، وہ اسباب ضرور اختیار کرنے پڑیں گے جو اسباب آقا دو جہاں ہمیں دے کر کے گئے، بے آسرا نہیں چھوڑ کر کے گئے کہ مسلمانوں ایک دور آئے گا زمین تمہارے اوپر تنگ کر دی جائے گی، ایک دور آئے گا تمہیں ستایا جائے گا، ایک دور آئے گا تمہیں مٹانے کی سازشیں ہوں گی، لہذا خاموش بیٹھ جانا۔ نہیں، ہمیں اسباب دے کر کے گئے، اعمال دے کر کے گئے کہ مسلمانوں دیکھ لینا، دنیا میں جتنے بھی حالات تم پر آ جائیں قیامت تک، تم پر جتنی تاریکی آ جائیں، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں، جہالت کے گڑھٹوب اندھیرے تم پر چھا جائیں، لیکن مسلمانوں قیامت تک کے لیے میں تمہارے سامنے اپنے اعمال چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، یہ رہبری کریں گے تمہاری۔ اگر تم دنیا کے اندھورے سے نکلنا چاہتے ہو، دنیا کی جہالتوں سے نکلنا چاہتے ہو، تاریکیوں سے نکلنا چاہتے ہو، تو مسلمانوں 1400 سال پہلے والے اعمال دیکھ لینا، تمہارے نبی نے مکہ کے اندر اور مدینے کے اندر کیا اسباب اختیار کیے کہ جس کی وجہ سے وہ مکہ، وہ بیت اللہ کہ جس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، مجال سے کوئی نکال سکتا تھا کہ جس بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرنے کو سعادت اور نیکی سمجھا جاتا ہو، کوئی تھا جو ان کے بدنوں پر کپڑا پہنوا سکتا تھا؟ جس ماحول کے اندر، جہالت کے اندر زندہ جانوں کو مٹی کے اندر دفنا دیا جاتا تھا، کوئی تھا جو ان کو عزت دیتا تھا کہ ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان سب ظلمتوں جہالتوں سے نکال دیا؟ لیکن ایسے نہیں نکلا، میری طرح بیان کر دیا، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، اور امت سدھر گئی، میری طرح تقریر کر دی اور امت کے اندر دین پیدا ہو گیا، جہالت ختم ہو گئی، ظلمت ختم ہو گئی۔ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ کیا کرنا پڑے گا کہ مسلمانوں تمہیں سب سے پہلے آزمائشوں میں ڈالا جائے گا، حالاتوں میں ڈالا جائے گا، لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تمہارے اندر اسلام کے اعتبار سے استقامت ہونی چاہیے۔
مضبوطی ہونی چاہیے. تمہیں اللہ نے جس دین پر تمہیں قائم کیا ہے، اگر تمہیں ماں کی، ایمان والی ماں کی گود کے اندر پیدا کر دیا ہے، اہل ایمان کے گھرانے میں تمہارا جنم ہوا ہے، تو مسلمانوں اس کو غنیمت سمجھ لینا، اس کو سعادت سمجھ لینا، اللہ کی نعمت سمجھ لینا. لہذا اس اسلام پر، اس دین پر، اس طریقے پر، اس شریعت پر سب سے پہلے اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ جمائے رکھنا. پہلی چیز، دنیا سے جہالت کا اندھیرے کو دور کرنے کے لیے پہلی چیز ہے کہ ہم اپنے دین پر ایسے استقامت کے ساتھ اور اتنی مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہ سکے. افسوس یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں. علماء نے 3 طریقے لکھے ہیں، 3 اسباب، اور میرے پاس 9 بجے تک کا ٹائم ہے، مجھے پابند بنایا ہے کہ آپ کو 1 گھنٹے میں اپنے بیان بھی سمیٹنا، دعا بھی سمیٹنی ہے. جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں بیان کروں گا، اور باقی خدا نے ملاقات کی تو پھر کریں گے. علماء نے لکھا ہے دنیا سے جہالت کے اندھیرے کو ختم کرنا چاہتے ہو تو 3 کام کرنے پڑیں گے. 3 کام. پہلا کام میں نے عرض کیا، اگر اللہ نے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کلمہ دیا ہے، اور اس دل کے اندر ایمان کی روشنی دی ہے، اور ایمان والے گھر والا گھرانہ دیا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ ہے اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ جمنا پڑے گا. پہلی چیز دنیا سے جہالت کو ختم کرنے کی. لیکن افسوس یہ ہے اور رونا یہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنے دین پر کامیابی کا یقین تو خود نہیں رکھتا. آج کا مسلمان تو اپنے نبی کے طریقوں پر کامیابی اور بلندیوں کا یقین تو خود نہیں رکھتا. بتاؤ اگر کامیابی کا یقین ہوتا تو ہر مسلمان سنت کا پابند ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کامیابی کا یقین ہوتا ہر مسلمان کے گھر سے دین کی آوازیں آتی نہیں آتی؟ کامیابی کا یقین ہوتا ہر مسلمان معاملات میں دین کا پابند ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کامیابی کا یقین ہوتا تو ہر مسلمان کی شادیاں سنت کے مطابق ہوتی یا نہ ہوتی؟ ہر مسلمان کے اخلاق نبی والے ہوتے یا نہ ہوتے؟ ہر مسلمان کے سوچنے کا اور چلنے کا اور مسلمان کی زندگی کا ہر عمل نبی کے سنت کے مطابق ہوتا یا نہ ہوتا؟ لیکن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین پر کامیابی کا بھی یقین نہیں ہے. ہمیں یقین نہیں ہے. وہ تو ماحول ہے تو ہم آ جاتے ہیں، ماحول ہے تو بیٹھ جاتے ہیں، ماحول ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، ماحول ہے تو دین پر چل لیتے ہیں، اور جیسی ماحول سے کٹتے ہیں ہمارا دین ہم سے رخصت ہو جاتا ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہم سے رخصت ہو جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے. میں ابھی ایک سفر پہ جا رہا تھا پرسوں، تو میری گاڑی ایک ریڈ لائٹ پر رکی، تو غیر لوگ اپنی یہ ضخیم کتابیں، جو ان کی کتابیں ہیں، لیٹ تھا کوئی، وہ تقسیم کر رہے تھے. میرے ساتھ میرے رہبر تھے، اور بڑی عمدہ جلد کی بنی ہوئی، اور مفت تقسیم کر رہے تھے. وہ میرے پاس آیا، میری پگڑی بنی، مجھ سے بولا آپ بھی اس کو پڑھیے. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی دیکھو، اس کے اندر اپنے دین کی تبلیغ اور پھیلانے کا اور اپنے دین کو پڑھنے کے کتنے جذبات ہیں. کاش مسلمان بھی اپنے دین پر اتنا یقین رکھتا. تو پہلی چیز ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اپنے دین پر اعتماد اور یقین اور مضبوطی پیدا کرنا پڑے گی. جو یقین اور جو اعتماد اور جو مضبوطی 1400 سال پہلے والے مسلمانوں کو اپنے دین پر حاصل، وہ پیدا کرنا پڑے گا. ورنہ ہم ہوا کے جھونکے میں بہ جائیں گے، پانی کی لہر میں ہم بھی بہ جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے بنیادی چیز ہے استقامت. پہلی چیز ہے استقامت، بنیادی چیز ہے دین پر اپنے آپ کو مضبوط کرو، دین پر اپنے آپ کو مضبوط کرو. جس طرح 1400 سال پہلے مسلمانوں نے اپنے آپ کو دین پر ایسا مضبوط کیا تھا
کہ پہاڑ بھی ٹکرا گئے، سپر پاور طاقتیں بھی ٹکرا گئیں، ساری دنیا کی طاقتیں بھی ٹکرا گئیں، لیکن ان کے ایمان کو ان کی جگہ سے ہٹا نہ سکے۔ ارے ہوا نہیں ہوا؟ بتاؤ میرے بھائیو، سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ، کسرا نے کیا کہا؟ ارے ان کے اندر جو ایمان ہے نا، ہم اسی سے ڈرتے ہیں، اس ایمان کی وجہ سے یہ زبان سے جو کہتے ہیں ان کا رب وہ کر دیا کرتا ہے۔ اور ہم کچھ ہوتا ہماری زبانوں سے؟ کوئی اثر ہے ہماری زبانوں میں؟ دعا قبول ہوتی ہماری زبانوں سے؟ ہماری زبان، ہماری اولاد، ہماری کام، ہمارے حکم مانتی ہے؟ ہماری زبانیں گنگ ہیں، بے اثر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے دین پر کامیابی کا یقین ہی نہیں۔ اس لیے میں صبح کو مسلمانوں کو بلاؤں گا اور دونوں طرف حسین ترین خوبصورت برہنہ عورتیں کھڑی کر دوں گا، اور مسلمان جب اس راستے سے، تنگ راستے سے گزریں گے تو ان کی نظریں جب نامحرموں پر اٹھیں گی تو ان کے اندر، ان کے دل کے اندر جو ایمان کی طاقت ہے، جو ایک بول پر آسمان کو لہرا دیتے ہیں، ایک بول پر عرش ہلنے لگتا ہے، ان کے ایک بول پر جبرائیل زمین پر آ جاتے ہیں، وہ ایمانی طاقت مجھے ختم کر دی۔ انہیں پتا تھا کہ ان کے اندر جو طاقت ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت ان سے لڑنے کی قوت نہیں رکھتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سبب دیا تھا کہ مسلمانوں، دنیا کی ضلالت اور گمراہی اور جہالت کو دور کرنے کے لیے پہلا سبب، جو مسلمان ہوتا تھا اسے اپنے دین پر استقامت سکھلائی جاتی تھی، سکھائی جاتی تھی، ورنہ ہم جیسے ہوتے تو ایمان کا سودا کر دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیسا مارا جا رہا ہے، کیسا پیٹا جا رہا ہے؟ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، خود والد والدہ سب دھوپ کے اندر پیٹے جا رہے ہیں، مارے کھائی جا رہی ہیں، دھوپ کے اندر پڑے ہیں، ستایا جا رہا ہے اور پیٹا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے عمار زندگی چاہتے ہو تو ابھی اسلام کو چھوڑ دو، عیش کی زندگی گزارو گے، کوئی تکلیف بھی نہیں چھوئے گی، کبھی کوئی کانٹا بھی نہیں چھپے گا، چھوڑ دو۔ لیکن اللہ کے رسول کی پہلی تعلیم ہوتی تھی، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کرتا تھا، سب سے پہلے تعلیم یہ دی جاتی تھی، اگر تمہارے بدنوں کو، تمہارے جسموں اور بدنوں کو چھلنی کر دیا جائے، آرا رکھ کر دو ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں اپنے دین سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو یہ ضرورت ہے، پہلی بنیادی چیز، اپنے دین پر کامیابی کا یقین اس دل کے اندر بٹھاؤ، زبان سے مت کہو، اس دل کے اندر بٹھاؤ اس کامیابی کا یقین کہ اس دین کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں۔ اس کے ذریعے سے اگر ہمیں دین پر استقامت مل گئی، اللہ کی قسم، اللہ اس باطل کو منٹوں سیکنڈوں کے اندر توڑ دے گا، پارا پارا کر دے گا، ختم کر دے گا۔ پہلی چیز استقامت۔ تو حضرت سعد صبح کو نکلے، ساتھیوں سے کہا ہمارا امتحان ہونے والا ہے، ہمارا امتحان اور آزمائش آنے والی ہے، لہذا خبردار خبردار، سارے کے سارے لشکر کو اول سے آخر تک تنگ راستے پر گزار دیا گیا، برہنہ عورتوں کو کھڑا کر دیا گیا، لیکن مجال ہے کہ کسی مسلمان نے آنکھ یا نگاہ اٹھا کر کے کسی نامحرم کو دیکھ لیا، نہیں دیکھا، سارا لشکر نکل گیا۔ تو بادشاہ نے کہا ہم اس قوم سے کبھی نہیں جیت سکتے، اس قوم کو کبھی نہیں ہرا سکتے
جس قوم کی آنکھوں کے اندر اتنی حیا ہو کہ تنگ راستوں کے اندر خوبصورت عورتوں کو کھڑا کرنے کے باوجود ان کی نگاہیں زمین سے نہیں اٹھ سکتی، ہم اس قوم کو کبھی نہیں ہرا سکتے۔ آج کا دور دیکھو مسلمانوں، بچیاں دیکھ لو، بچے دیکھ لو، جوان دیکھ لو، آج ہماری نسل کہاں جا رہی باپ کو نہیں پتا۔ میرے پاس اتنی کارگزاریاں اپنے شہر کی ہیں، اگر آپ کو بتانا چاہوں تو شاید رات ختم ہو جائے۔ جو باپ اپنی بچیوں پر بھروسہ کرے بیٹھے ہیں، جو باپ اپنے جوان بچوں پر بھروسہ کرے بیٹھے ہیں، جا کر کے دیکھو کہ محل کے اندر کیسا بہ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پہلی چیز ہے کہ ہمیں اپنے دین پر مضبوط ہونا پڑے گا کہ دنیا کی طاقت ہمیں ہلانا چاہیں، ختم کرنا چاہیں، دین سے ہٹانا چاہیں، ہماری جان تو چلی جائے لیکن ہم ایمان کو کبھی نہ چھوڑیں، ایمان کو کبھی نہ چھوڑیں۔ جس طرح 1400 سال پہلے والے لوگوں نے جان کا تو سودا کر دیا، مال تو لٹا دیا، جذبات بھی لٹا دیے، جوانی بھی گوا دی، عمر بھی گوا دی، خاندان بھی لٹا دیا، لیکن مجال کہ کوئی ان کو ایمان سے ہٹا سکا ہو، کوئی ان کو ان کے دین سے ٹچ کر سکا ہو، کوئی ان کو ان کے دین کے ایک چیز سے بھی ادھر سے ادھر کر سکا۔ عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روم کے بادشاہ نے کیا کہا؟ میرے بھائیوں، اس نے اپنے اندر ذرا تھوڑا سارا دین کے اعتبار سے مضبوطی لاؤ، ہم کمزور ہیں، جتنے بیٹھے ہیں کمزور ہیں، حالات آتے ہیں سہم جاتے ہیں، حالات آتے ہیں ڈر جاتے ہیں، حالات آتے ہیں سوچنے لگتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے زیادہ یہ بات طے ہے، قیامت تک امت پر وہ حالات نہیں آ سکتے جو حالات 1400 سال پہلے آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے۔ یہ بات طے ہے، قیامت تک وہ حالات نہیں آ سکتے، قیامت تک امت کو ایسے نہیں ستایا جا سکتا، قیامت تک امت کو ایسا نہیں تڑپایا جا سکتا جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا اور تڑپایا گیا۔ یہ بات طے ہے، لیکن ہم سہم کیوں جاتے ہیں، خوف زدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے سامنے ہماری آقا کی سیرت نہیں ہوتی، سیرت نہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ سن سکیں، وقت ہی کہاں ہے کہ پڑھ سکیں۔ صبح کو جاتے ہیں تو کاموں کے اندر مگن ہو جاتے ہیں، دنیا کماتے کماتے سارا دن گزار دیتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، موبائل لے کر کے 2-3 گھنٹے برباد کر دیا کرتے ہیں۔ ہمیں کیا کسی سے بحث، آقا کی زندگی کیا تھی اور آقا کے طریقے کیا تھے اور اسلام کیا تھا۔ آج کے جوانوں کا حال نہیں دیکھتے کہ چوراہوں پر گھنٹے گھنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نالیوں کے ڈنڈوں پر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور چائے کے ہوٹلوں پر گھنٹوں گھنٹوں بس جاتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کے پاس دین پڑھنے کا، سیرت پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، علم پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے، اپنے وقت کو دنیاوی کاموں میں برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ افسوس ہے میرے بھائی، آج امت کا جوان بہت ضائع ہو رہا ہے، بہت ضائع ہو رہا ہے۔ جا کر کے دیکھو، نکلو، امت کا حال دیکھو، ہائے ہائے، جس امت کو بنانے کے لیے 63 سالہ فاقے کی گئے، جس امت کو بنانے کے لیے پیٹ پر پتھر بھی بانے گئے، جس امت کو بنانے کے لیے آپ نے وہ ساری قربانی دے ڈالی جو اللہ نے چاہی، آج ذرا دیکھو وہ امت کتنی کثرت کے ساتھ برباد اور ہلاک ہو رہی ہے۔ ذمہ داری آپ پر ہے، ذمہ داری مجھ پر ہے، صرف بیان کی ذمہ داری نہیں ہے، عملی ذمہ داری بھی ہے۔ تو عبداللہ ابن حذیفہ سے کہا گیا کہ عبداللہ، روم کے آدھی بادشاہت دے دوں گا، اسلام چھوڑ دو۔ دنیا کا سب سے بڑی طاقت تھی اس وقت روم، کہاں نہیں چھوڑتا کہ روم کی ساری بادشاہت تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، تم اسلام اور دین چھوڑ دو۔ کیا جواب دیا کہ تو یہ کہتا ہے کہ دین یا اسلام چھوڑ دو،
اور دنیا کی ساری علوم کی بادشاہت دے دے گا؟ جواب سن لے، اگر تو یہ کہے روئے زمین کی ساری بادشاہت تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، اسلام نہیں، تو اگر یہ کہے آقا کا ایک طریقہ اور سنت چھوڑ دو، تو عبداللہ ابن حذیفہ کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی ساری بادشاہت کو ٹھوکر مار سکتا ہو، لیکن میرے آقا کا طریقہ میرے جسم سے پلک جھپکنے کے برابر بھی جدا نہیں ہو سکتا ہے، اتنا بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کہتا اسلام چھوڑ دو، تو کہتا دین چھوڑ دو، تو کہتا سنت چھوڑ دو، شریعت چھوڑ دو، جتنی دیر میں پلک جھپکا کرتا ہے اتنی دیر بھی اپنے بدن سے نبی کا طریقہ چھوڑنے کو عبداللہ تیار نہیں۔ ایسے لوگ ہوں گے تب دنیا کے اندر ہدایت پھیلے گی، تب حالات بدلیں گے، تب رونے والے پیدا ہوں گے، تب جو ہے اسلام کا بول بالا ہوگا، تب جا کر کے ایمان کی ماحول اور ایمان کی لہر چلے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے سوچو، اپنی زندگیاں تبدیل کرو، سوچیں بدلو، فکریں بدلو، اپنے ذہن بدلو، اپنے کمائیوں کے اسباب بدلو، خرچ کرنے کے ذرائع بدلو، اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاؤ، تاکہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر انقلاب تبھی لائے گا جب ہماری زندگیاں تبدیل ہوں۔ پھر دعاؤں سے کام بنتا نا، تو ساری رات تڑپے ہیں اللہ کے رسول، اے اللہ یہ کمزور ایمان والے اگر آج مٹ گئے قیامت تک تیرے دین کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اللہ چاہتا تو ساری رات سجدے میں گزاری ہے، صحابہ یہ سمجھے آپ کی روح پرواز کر گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں ایسا رو رہے تھے، اتنے لمبا سجدہ کیا، ساری رات ہی روتے رہے، اے اللہ یہ چند ایمان والے اگر آج مٹ گئے قیامت تک تیرے سامنے جھکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ چاہتا تو نبی کی ایک دعا پر بھی انقلاب لا سکتا تھا، لیکن نہیں، صرف دعائیں کافی نہیں ہوئی، دعائیں کافی نہیں ہوئی۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں دعا کر دینا، نہیں مسلمانوں، صرف دعا نہیں، اس دعا کے ساتھ اپنے آپ کو بھی بدلنا ہوگا۔ اللہ قادر تھا، یا رسول اللہ خوش ہو جائیے، ابھی پہاڑ اور زمین چروا دیتا ہو اور سارا دشمن زمین کے اندر نکل جائے گا، نہیں کیا، ساری رات آنسو بہتے رہے، تڑپتے رہے، روتے رہے، بلبلاتے رہے۔ آپ لوگوں نے حج تو کیا ہوگا یا عمرہ، دیکھا ہوگا لوگ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس رات یہاں پر تڑپے تھے، روئے تھے، ساری رات روئے، تو آج تک وہاں پر خوشبو آتی ہے۔ اللہ جانے وہ بات صحیح ہے یا غلط، میں تو ایک بات بتا رہا ہوں، تو اللہ چاہتا تو ساری رات تڑپنے کے دنیا کو ہلاک کر دیتا، دشمنوں کو برباد کر دیتا، موت کے منہ اٹھا دیتا، لیکن نہیں، نبی کا خون بھی بہایا گیا اور نبی کے رخسار مبارک بھی شہید کر، دندان مبارک بھی شہید کرائے، دندان بھی شہید ہوئے، خون بھی بہا، گڈھے میں بھی گرے، بے ہوش بھی ہوئے، تکلیف بھی بہت پہنچائی گئی۔ ہاں کیوں؟ یا رسول اللہ دنیا میں جہالت ایسے ختم نہیں ہوگی، دنیا میں جہالت کا اندھیرا ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنے دین کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہنا پڑے گا۔ تو پہلی چیز استقامت، اپنے دین پر مضبوطی، جو حالات آئیں دین کے اوپر ہر مسلمان اس کو اس کے لیے تیار ہو۔ ہر مسلمان کو اپنے دین پر کامیابی کا اتنا یقین ہو جس طرح کھانا کھا کر بھوک مٹنے کا یقین ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہاں، جب تک ایسا یقین نہیں پیدا ہوگا مسلمانوں یاد رکھ لینا، دین ہو سکتا عادت بن جائے، نمازیں ہو سکتا عادت بن جائے، سجدے ہو سکتا عادت بن جائے، لیکن جن سجدوں پر انقلاب آ جاتا ہے، جن سجدوں سے زندگیاں بدل جاتی ہیں، جن سجدوں سے زمینوں کی دھرتی میں انقلاب آتا ہے، وہ سجدے جب ہی ہوں گے جب مسلمان کو اس سے کامیابی کا یقین ہوگا۔ ہاں، جب ہی آئیں گے۔ تو پہلی چیز ہے میرے بھائیوں، اس دین پر استقامت اور مضبوطی لاؤ۔ ہم کمزور ہیں اور میں آپ سے زیادہ تو ایسا نہیں آپ کو کہہ رہا ہوں،
آپ سے زیادہ بدعمل بے حیا میں ہوں، اس لیے اپنی ذات سے بھی کہہ رہا ہوں، کمزور ہیں۔ تو علماء نے پہلا سبب لکھا ہے۔ دوسرا سبب علماء نے لکھا ہے دنیا سے جہالت کا اندھیرا ختم ہو، اس کے لیے دوسری چیز ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اختیار کری کہ ہر مسلمان کو علم حاصل کرنے کا عادی بنایا جائے۔ ہر مسلمان، یہ نہیں کہ مجھے تو 10 صورتیں یاد ہیں، مجھے تو نماز آتی ہے، مجھے تو ساری چیزیں نماز کی آتی ہیں، علم اس کا نام نہیں ہے۔ بس علم روشنی ہے، علماء نے لکھا ہے، اور جہالت اندھیرا اور تاریکی ہے۔ دنیا کا دستور ہے، دنیا کی تاریکی اور ظلمت کو مٹانے کے لیے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا امت سے جہالت کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ امت کا ہر فرد علم کو حاصل کرے اور علم کو دنیا کے اندر پھیلانے کو ضروری سمجھے۔ اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ طریقہ اختیار کیا، اور کیسے اختیار کیا کہ کوئی دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں، کوئی دنیا میں حکومت و سلطنت ایسی نہیں جو علم کے آگے پارا پارا نہ ہو گئی ہو، جو نہ ٹوٹ گئی ہو اور علم کے آگے نہ جھک گئی۔ آپ کا معمول تھا ہر صحابی کو، آپ نے سنا ہوگا نا وہ چبوترا جو مسجد نبی میں ہے آج بھی، اب تو بند کر دیا انہوں نے، چڑھنے نہیں دیتے کسی کو۔ ایک معمول تھا جو اسلام پر آتا علم کے راستے سے گزارا جاتا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائے لگاتا علم کے راستے سے گزارا جاتا۔ علم کو اتنا عام کر دیا جاتا کہ ہر مسلمان یہ سمجھ جاتا تھا کہ علم کے بغیر اس کا اسلام ناقص ہے، کمزور ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا رونا یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے آپ کو علم کا محتاج نہیں سمجھتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس اتنا علم کافی ہے کہ نمازیں ہماری صحیح، ورنہ حقیقت بتاؤں، سچی بات بتاؤں، حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر جائیے، بچوں سے سنیے، اپنی شریک حیات سے سنیے، ذرا فاتحہ اور صورتیں سنیے، تو آپ کو معلوم ہوگا زندگیاں نماز پڑھتے پڑھتے گزر گئیں، لیکن ان کی سورہ فاتحہ اور صورتیں بھی صحیح نہیں۔ اور علم سے اس کا نام نہیں ہے۔ ہر مسلمان جس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہا ہے، جس شعبے کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اس مسلمان کو اس کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر صحابہ میں اور مسلمانوں میں یہ عام رواج تھا کہ صحابہ اس کام کو نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے وہاں جہالت غالب ہے، ہم دنیاوی اعتبار سے بھی جاہل ہیں، علمی دینی اعتبار سے بھی جاہل ہیں، ہمارے پاس واقفیت نہیں ہے، نہ دینی واقفیت ہے نہ دنیاوی واقفیت۔ کسی قوم کو اگر برباد کرنا چاہتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے کسی قوم کو پس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر سے علم کو ختم کر دیا جائے، وہ قوم خود بخود برباد ہو جاتی ہے، خود بخود۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا، چاہے علم دنیا ہو یا علم دین ہو، آپ وہ اہتمام فرماتے تھے، باوجود کہ کھانے کو مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، پہننے کو نہیں تھا، لیکن جب مکے والے اپنے قیدی لینے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی لے جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ ارے کھانے کی ضرورت تھی، فدیہ لیا جاتا، اس کے بدلے کچھ اور لیا جاتا، لیکن نہیں، امت کو بتانا تھا دنیا کی جہالت دور ہوگی تو علم سے ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آج تو باطل نے ہم سب کو علماء سے اور مدارس سے بدگمان کر دیا، بازار گرم ہے، جس محفل میں جاؤ علماء کی ناقدری، جن محفلوں میں جاؤ علماء کی غیبت، جہاں بیٹھو علماء کی ناقدری۔ ہائے ہائے، ہماری نشست کا موضوع ہی علماء بن جائے، یہ ہماری پستی کا، ضلالت کا، گمراہی کا، ذلت کا بہت بڑا سبب ہے۔ دشمن کی سب سے بڑی سازش تھی کہ مسلمانوں کو اپنے دین سے دور کرنا چاہتے ہو تو مسلمانوں کو علماء سے بدگمان کر دو۔
مسلمانوں کو علماء سے بدگمان کر دو. وہ کامیاب ہوا اپنی سازش میں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ تمام فرماتے تھے مجھے بتاؤ جس کی محبت کی اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے. قسم. 500 کلومیٹر ہے نا یمن مدینے سے. تو جب یمن والے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر کی جہالت اور ضلالت کو دور کرنے کے لیے, اندھیرے کو دور کرنے کے لیے آپ کسی کو بھیجیے. آپ کو معلوم تھا کہ کسی بھی علاقے کی جہالت کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اہل علم کا جانا ضروری ہے. اور علم کے حلقے, تعلیم کے حلقے, حلال حرام کے حلقے, جائز ناجائز کے حلقے وہاں پر جب تک نہیں لگیں گے جب تک اس قوم کی جہالت اور اندھیرا دور نہیں ہو سکتا. تو آپ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ فرمایا کہ معاذ یمن کے لوگ آئے ہیں اور دین سیکھنا چاہتے ہیں, علم سیکھنا چاہتے ہیں, اپنی جہالت اور گمراہی کو دور کرنا چاہتے ہیں. لہذا معاذ میری رائے یہ ہے کہ تم میرے پاس سے جدا ہو جاؤ. یقیناً مجھے تم سے بڑی محبت ہے, بڑا تعلق ہے, لیکن یاد رکھنا جس ملک کے اندر علم نہیں ہوگا اس ملک کے اندر ایمان اور اسلام بھی زندہ نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ نے روانہ فرمایا. آپ کا معمول تھا بڑے بڑے لوگ جب مدینے سے واپس جاتے تھے آپ چند قدم پڑھ کر کے سب کو الوداع کہا کرتے تھے, دعا دیا کرتے تھے. لیکن جب یمن کی باری آئی ہے اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اس علاقے کی جہالت کو ختم کرنے کے لیے یمن روانہ ہو رہے ہیں تو آپ معمول سے ہٹ کر کے مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں اور مدینے کی آبادی سے بھی باہر نکل جاتے ہیں. جب آبادی ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے حضرت معاذ کی سواری موجود تھی, فرمایا معاذ 1,24,000 صحابہ گزرے ہیں. 1,24,000 صحابہ میں سے آپ نے کسی صحابہ سے نہیں فرمایا. واحد صحابہ معاذ ابن جبل ہیں, واحد صحابہ ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا یا معاذ انی احبک, یا معاذ انی احبک, اے معاذ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. کہیں نہیں ملے گا آپ کو پوری تاریخ. کسی صحابی سے نہیں کہا. 1,24,000 صحابہ تھے, واحد صحابی حضرت معاذ ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا یا معاذ انی احبک, اے معاذ میں تجھے, تو مجھے بڑا محبوب ہے, میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. جب آپ لے کر کے چل رہے ہیں تو فرمایا معاذ ایک بات کہنا چاہتا ہوں لیکن رونا مت, آنسو مت بہانا, تڑپ اپنے آنسو مت بہانا, اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا. معاذ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, لبیک وسعدیک یا رسول اللہ, ارشاد فرمائیے حاضر ہو. آنکھوں میں آنسو آ گئے, سامنے چہرہ تھا ادھر کر لیا. معاذ جب تو دوبارہ یمن سے دین سکھا کر علم سکھا کر مدینے واپس آئے گا نا تو معاذ مدینے میں مجھے نہیں پائے گا بلکہ میری جگہ میری قبر کی زیارت کر پائے گا. آنکھوں میں آنسو تو حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا, میں کیسے برداشت کروں گا, میں کیسے زندہ رہ سکوں گا, میں کیسے مدینے واپس آؤں گا. معاذ جس علاقے والے کی جہالت کو ختم کرنا ہو معاذ وہاں پر تو یہ قربانی دینی ہی پڑتی ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے تو چہرے سے چہرہ نہیں مل سکا, آنکھوں سے آنسو نہیں مل سکی. جب معاذ ادھر آئے تو آپ نے چہرہ ادھر کیا. جاؤ معاذ, اللہ تمہاری حفاظت فرمائے, اللہ تمہیں امان میں رکھے, اللہ تمہارا محافظ بن جائے, اللہ تمہاری مدد کرے. چند ہدایات دی دین سکھانے کی, اسلام سکھانے کی, ایمان سکھانے کی, اور اس کے بعد آنسو لے کر کے مسجد نبوی میں واپس آئے.
یہ معمول تھا، اور آپ کو پتا تھا کہ کسی بھی قوم کی جہالت جب تک دور نہیں ہو سکتی ہے جب تک علم کو عام نہیں کیا جا سکتا ہے، اور علم کو عام کرنے کے لیے پہلی چیز جدائیگی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مت سمجھو ہم بڑے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم بڑے ہیں ہمیں شرم آئے گی، ہم بڑے ہیں ہم کیسے پڑھیں گے۔ اور علم صرف قرآن پڑھنے کا نام نہیں، علم صرف نماز کی صورتیں سیکھنے کا نام نہیں، علم صرف نماز کی چیزیں یاد کرنے کا نام نہیں۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو آپ جو کام کر رہے ہیں حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے نہ جائز ہے، آپ کی زندگی سے جو متعلق امور اور معاملات ہیں اس کے حلال اور حرام ہونے کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کپڑے کی تجارت بند کرا سکتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے معلوم کیا، دکان کھول لی ہے، تم نے اس کا علم حاصل کیا؟ نہیں امیر المومنین، نہیں کیا۔ فرمایا دکان بند کر دو، پہلے جس معاملے سے گزر رہے ہو اس کا علم حاصل کرو۔ ہاں، صرف نماز پڑھنے اور صورتیں یاد کر لینے اور نماز کے متعلقات کو یاد کرنے کا نام علم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو علم کا اتنا محتاج بناؤ، اپنی علماء سے اتنا استفادہ حاصل کرو، جس طرح زندگی میں کھانا ضروری ہے اسی طرح رات دن علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ کوئی عمر شرط نہیں، کوئی عمر شرط نہیں ہے۔ آپ تو مسجد کے امام سے کہیں مجھے یہ بتائیے، میرے پاس یہ مسئلہ ہے، مجھے اس کا علم سیکھنا ہے، مجھے یہ قرآن کی سورت پڑھنی ہے، مجھے اس کا ترجمہ سیکھنا ہے، میری نماز سن لیجئے، میرے فرائض سن لیجئے۔ ہر مسلمان اتنا عادی ہو جائے، اتنا عادی ہو جائے کہ اس کے زندگی سے علم نبوی کا تعارف ہونے لگے۔ دوسری چیز اس کے تحت بہت سارے واقعات تھے جو سنانا چاہتا تھا۔ ایک حضرت ثمامہ ابن اسال کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دل کا باطل کیسے توڑا تھا اور ان کے دل کا کبر کیسے ختم کیا تھا۔ اور وہ ثمامہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہر وقت شہید کرنے کے در پہ رہتے تھے، لیکن علم کے حلقے سے گزار کر انہی ثمامہ ابن اسال کو اسلام اور دین کا دیوانہ کیسے بنا دیا۔ یہ دوسری چیز ہے میرے بھائی، علم کو حاصل کرنا اور علم کو عام کرنا۔ اور میں نے عرض کیا اپنے دین پر استقامت اور مضبوطی سے قائم رہیں۔ اور ہمیشہ یہ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، اندھیرا ہے، تاریک ہے، ظلمت ہے۔ کامیابی کا راستہ وہ ہے جو آقا نے دیا ہے۔ باقی جتنے راستے روشنی کے دکھ رہے ہیں، جتنے راستے اجالے کے دکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ راستے ظلمتوں کے، اندھیروں کے۔ ہمیشہ موت کو یاد رکھو، ہمیشہ آخرت کو یاد رکھو، ہمیشہ اللہ کے رسول کی ملاقات کو یاد رکھو۔ دل کو سمجھا لو مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے۔ قبرستان جایا کرو تو کبھی دہلی ہوئی قبر پر، کبھی گری ہوئی قبر پر، کبھی بوسیدہ قبر پر کھڑے ہو جایا کرو، ذرا سوچا کرو، دنیا کی فکروں کو توڑ دیا کرو، پیچھے ڈال دیا کرو، کبھی سوچا کرو یہ کس کی قبر ہے، کون ہے۔ ایک وقت تھا یہ بھی کبھی ہماری طرح چلا پھرا کرتے ہوں گے، ایک وقت ہوگا ان کی بھی آوازیں گونجتی ہوں گی، ایک وقت ہوگا ان کے جسم پر بھی باریک لباس ہوں گے، ایک وقت ہوگا یہ بھی لذت دار کھانے کھاتے ہوں گے۔ آج کہاں چلے گئے اور مٹی نے ان کا کیا حال کر دیا۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، دنیا دھوکہ ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، متاع قلیل ہے، متاع الغرور ہے۔ آج زندگی کل موت ہے، کل زندگی پرسوں موت ہے، صبح زندگی شام موت ہے، شام زندگی صبح موت ہے۔ دیکھتے نہیں موت نے کس کا کتنا کیا کر دیا اور موت کس کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ ایک دن آئے گا ہمیں بھی لے کر کے چلایا جائے گا، ہمارے جسم سے بھی کپڑے اتار لیے جائیں گے، ہمارا نام ہمارے بدن کے روح نکلتے ہی بدل دیا جائے گا۔ کوئی نہیں کہے گا مفتی صاحب کو غسل دو، ڈاکٹر صاحب کو قریب کرو، کوئی نہیں کہے گا ہمارا نام مفتی سے ہٹ کر کے لاش ہوگا، جنازہ ہوگا، ہر ایک یہ کہے گا کہ وہی جنازے کو قریب کرو۔ میرے بھائیو آخرت کو ہلکے میں مت لیا کرو، قبر کی تاریکی کو ہلکے میں مت لیا کرو، آخرت کو ہلکے میں مت لیا کرو۔ ہمیشہ سوچا کرو، رات کو جب لیٹا کرو نا اور لائٹ کمرے کی بند ہوا کرے نا، موبائل پھینک دیا کرو اور سوچا کرو
ایک دن آئے گا اسی طرح تاریکی میں میں تنہے تنہا قبر کی کاٹھیوں میں پڑا ہوں گا، کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ آپ کو بھی وہاں پہ کرنی اپنی تیاری، آپ کو ہی سب کچھ کرنا ہے۔ پھر آخرت کا وہ میدان جہاں جزا فضا ہے، جہاں حساب و کتاب ہے، جہاں پر ایک ایک انصاف ہے، جہاں پہ ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے اس کو بھی تھکایا جائے گا۔ ذرہ برابر دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، فساد کیا، خیانت کری، اللہ اس کو بھی حاضر کرے گا۔ آخرت بھی یاد رکھو، اور دنیا کے چکر میں اور دنیا کے دھوکے میں مت پڑو میرے بھائیو اور دوستو۔ یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، اس زندگی کو ایک دن فنا ہے، اس زندگی کو ایک دن موت ہے، اس لیے اس کے پیچھے کبھی بھی اللہ اس کے رسول کو ناراض مت کرو۔ اس دنیا کے پیچھے، کاروبار کے پیچھے، معاملات کے پیچھے، دکان کے پیچھے اللہ اس کے رسول کو کبھی ناراض نہ کرو، ناراض نہ کرو۔ بہت گھٹیا سودا ہے، بہت گھٹیا سودا ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو نا، چاہے جان چلی جائے، چاہے کم کھانا پڑے، چاہے سستا پہننا پڑے، چاہے ہمیں تکلیفیں جھیلنی پڑے، لیکن اللہ اس کا رسول اگر راضی ہے اور رضا کے ساتھ دنیا سے ہماری واپسی ہو گئی، اللہ کی قسم اس سے بڑی کامیابی کی بات کوئی نہیں۔ دیکھتے نہیں اللہ کو پانے کے لیے کون کہاں تک چلا گیا۔ اللہ کو پانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے 6 سال کے بچے پر بھی چھری چلا دی۔ اللہ کو پانے کے لیے وہ فرعون کی باندی، وہ تو آگ میں جل گئی، اس میں تیل میں کھول گئی، اور جو فرعون کی بیوی تھی وہ فرعون نے سولی پر لٹکا دیا اور ہاتھوں میں ملخیگے ڈال دی، اور اس کے بعد جب ایمان سے نہیں ہٹی تو فرعون نے کہا اس کی زندہ کھال اتار دو، زندہ کھال اتار دی گئی، تڑپتی رہی۔ فرعون نے کہا اب بھی نہیں مان رہی، لہذا جس بدن کی زندہ کھال نکلی ہوئی ہو حکم دیا اس کے جسم پر نمک چھڑک دیا جائے۔ یہ چیزیں سناؤ اپنے گھر کی مستورات کو، یہ چیزیں سناؤ اپنی اولاد کو، انہیں دیندار بناؤ۔ ایسا نہ ہو ہمارا جنازہ جائے تو ہمارے دین کا جنازہ بھی چلا جائے۔ اس لیے اپنے نسلوں کی تربیت کرو، اپنی مستورات کی تربیت کرو، انہیں دین سکھاؤ، ایمان سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، صحابیات ازواج مطہرات بتاؤ، اور دنیا میں آنے کا مقصد بتاؤ۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، آخری آپ سے درخواست ہے، ہم سب کا اندھیرا، ساری امت کا اندھیرا، ہمارے علاقے والوں کا اندھیرا دور کرنے کے لیے میں نے 3 باتیں عرض کری۔ پہلی چیز ہے کہ آپ اور ہم سب سے پہلے اپنے دین پر کامیابی کا یقین رکھیں۔ دوسری چیز میں نے عرض کری علم کو حاصل کریں، اور تیسری چیز میں نے عرض کری علم کو پھیلاؤ دنیا کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ان 3 چیزوں کی برکت سے علماء نے لکھا ہے اللہ دنیا کے بڑے سے بڑے ظالم کو بھی زیر کر دے گا، پارا پارا کر دے گا، نیست و معبود کر دے گا۔ کوئی مسلمانوں کے سامنے پھر ٹک نہیں سکتا ہے۔ جس طرح 1400 سال پہلے 6 لاکھ مسلمان تھے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی ان کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اپنی زندگی میں تبدیلی کی نیت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، اللہ کے حکم میں چلنے کی نیت کرو، اللہ کے رسول کے طریقوں سے اپنی زندگی مزین کرو، آپ کے لائے ہوئے دین سے، آپ کی لائی ہوئی سنتوں سے اپنی زندگی کو پابند بناؤ۔ میں نبی کے طریقوں کے خلاف کھاؤں گا نہیں، میں نبی کے طریقوں کے خلاف اپنے چہرے کو نہیں رکھوں گا، میں نبی کے طریقے کے خلاف اپنے جسم پہ لباس نہیں پہنوں گا، میرے گھر کے اندر کوئی شادی نبی کے طریقے کے خلاف نہیں ہوگی، میرا کوئی کاروبار نبی کے طریقے کے خلاف نہیں ہوگا، میری کوئی صبح شام نبی کے طریقے کے خلاف نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو پابند بناؤ گے، رب کائنات اللہ کی قسم ساری دنیا کے ماحول کو تبدیل کر دے گا اور ساری دنیا کے باطل کو توڑ دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کرو، اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے حکموں پر اور حلال چیزوں پر لگاؤ، اور حرام سے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ گناہ ہو جائے فوراً 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر اللہ سے توبہ کر لو، گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے توبہ کر لو، گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگ لو۔ اللہ ایک بار نہیں لاکھوں بار معاف کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم عادی بنے اپنے آپ کو اس بات کے کہ گناہ ہوگا ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اور نیک کام کرنے کے اپنے آپ کو اور اپنے دل کو تیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سارے حضرات کے آمد کو، بیٹھنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ان حضرات کے سرپرستیوں کو، ان حضرات کے